نازل کر اب عیسیٰ کو، اب بھیج خدایا مہدی کو۔ نازل کر اب عیسیٰ کو، اب بھیج خدایا مہدی کو۔ یہ دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا میزبان محمد حارث اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت چینل نقطۂ نظر۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کتنے ہی دہائیوں سے فلسطین پر ظلم ڈھاتا ہے۔ یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے۔ پتہ نہیں کتنے ہی مسلمان اور کتنے ہی نوجوان ماؤں کے بیٹے اپنی اس جنگ میں قربانیاں دے چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، ہماری ماؤں بہنوں نے بھی اس سلسلے میں بہت قربانیاں دی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جس غیر اخلاقی طریقے سے ان کے تقدس کو پامال کیا ہے، ان کی عزتوں کو پامال کیا ہے، یقیناً کوئی بھی مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ذرا سوچئے، ان کی جگہ اگر آج ہماری مائیں بہنیں ہوتی تو ہم پر کیا بیتتی۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہماری اس وقت کیفیت کیا ہوتی۔ تو اسی سلسلے میں ہم ساری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے؟ جتنے حالات خراب ہو چکے ہیں اور فلسطین والے جس طرح حضرت امام مہدی کو بلا رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں کہ امام مہدی آپ آ جائیں، تو کیا واقعی امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے؟ آئیے ہم سر پروفیسر اعجاز راؤ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے اس سوال کا جواب لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے۔ میرے نزدیک امام مہدی کا ظہور عنقریب ہے، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کے نزدیک نشانیاں بتائی ہیں، چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں ہیں، وہ 100% تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ امام مہدی کون ہوں گے، کیسا ان کا حلیہ ہوگا، کہاں کی پیدائش ہوگی، اس کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے۔ حضرت امام مہدی، ان کا نام نامی محمد ہوگا۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ ہوگا، اور کنیت آپ کی ابو عبداللہ ہوگی۔ سلسلہ نسب آپ کا سادات سے ہے، یعنی آپ فاطمی ہیں، حسنی اور حسینی ہیں، یعنی ان کی اولاد میں سے ہیں۔ جائے پیدائش آپ کی مدینہ طیبہ ہوگی اور ہجرت گاہ بیت المقدس ہوگی۔ آپ کا رنگ گندمی، جسم مبارک دبلا، قد درمیانہ، کشادہ پیشانی، اونچی ناک، پتلا بانسا، دونوں بھووں میں فاصلہ، آنکھیں سرمگی ہوں گی، دانت مبارک چمکدار اور الگ الگ، یعنی سامنے کے دونوں دانتوں کے درمیان کچھ کھلا ہوگا، داہنے گال پر کالا تل ہوگا، چہرہ ایسا روشن جیسے چمکتا ہوا ستارہ، گھنی داڑھی اور ہاتھ کی ہتھیلیاں چوڑی ہوں گی۔ ہاں، امام مہدی کے زبان مبارک میں تھوڑی لکنت ہوگی، اور اتنی زیادہ لکنت کہ بعض اوقات بات کرنے میں دیر ہوگی تو گھبرا کر بائیں ران پر سیدھا ہاتھ ماریں گے۔ یہ نشانیاں۔ ظہور کے وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوگی۔ آپ کا لباس سفید ہوگا اور آپ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض اطہر، آپ کی تلوار مبارک اور جھنڈا بھی بطور نشانی ہوگا۔ آپ کی بیعت کی جگہ مکہ معظمہ، خانہ کعبہ میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کی کشادہ جگہ ہے، جہاں بڑے اطمینان و سکون سے آپ کی بیعت کی تقریب مکمل ہوگی، باوجود اس کے کہ اس سے باہر عظیم فتنہ فساد برپا ہوگا، اور آپ کے اخلاق اور سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ آپ مسلمانوں سے انتہائی الفت اور محبت سے پیش آئیں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یعنی اس سے پہلے ظلم اور بربریت ہوگی، ناانصافی ہوگی۔ آپ آئیں گے تو اس پورے روئے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔
دنیا میں حد سے زیادہ امن و امان قائم ہو جائے گا. ایک عورت 4-5 عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر دور دراز فاصلے سے حج کے لیے جائے گی اور عورتیں ہر طرح سے محفوظ رہ کر اپنے وطن واپس پہنچ جائیں گی. ہرن اور بکریاں شیر اور ساتھ چرتی پھریں گی. چھوٹے بچے سانپ اور بچھوؤں سے کھیلیں گے لیکن انہیں وہ کوئی گزند کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. آپ مال و دولت بے شمار تقسیم فرمائیں گے. زمین و آسمان کے فرشتے، ہوا کے پرندے، جنگل کے وحشی جانور اور دریا کی مچھلیاں سب آپ سے خوش ہوں گے اور آپ کے زمانے میں ساری امت میں چین اور سکون پائے گی. آسمان سے متواتر بارش ہوگی، زمین سے پیداوار بکثرت ہوگی. زمین میں 1 سیر بیج بویا جائے گا تو 700 سیر تک غلہ پیدا ہوگا اور عمریں بڑھ جائیں گی. آپ کے ساتھی دن میں مجاہد اور رات میں عابد ہوں گے. کفار و مشرکین سے آپ کی بڑی بڑی جنگیں ہوں گی اور دشمنوں کو شکست ہوگی. آپ شہر کے شہر فتح کر ڈالیں گے، حتیٰ کہ مشرق و مغرب سب آپ کے انڈر کنٹرول آ جائیں گے اور بیت المقدس کا آرائشی سامان آپ کا خزانہ ہوگا اور لوگ آپ کی طرف اس طرح آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے بادشاہ کی طرف جاتی ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہزاروں فرشتے آپ کی مدد فرمائیں گے. یہ امام مہدی کا بایو ڈیٹا میں نے آپ کو بتایا کہ کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، کہاں پہ آئیں گے. لیکن اس سے پہلے جو ہمارے معاشرے میں برائیاں ہوں گی ہمیں ان کو پہچاننا اور ان سے بچنا ہے. ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اور پھر اپنا انالیسس کرنا ہے کہ کیا ہم میں تو وہ برائیاں نہیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب قیامت قریب ہوگی تو کیا ہوگا جی؟ جب لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. کرکٹ کے میچز دیکھے جائیں گے، کاروبار میں مصروف ہوں گے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ہوگا، امپورٹنس نہیں دی جائے گی، ترجیحات بدل جائیں گی، امانتیں ضائع کرنے لگ جائیں گے، بے ایمان لوگ آ جائیں گے، بددیانت لوگ آ جائیں گے، جھوٹ کو حلال جانیں گے، سود کھانے لگیں گے. بڑے بڑے متقی لوگ سود سے ان کو بچنا مشکل ہو جائے گا، رشوت عام ہو جائے گی اور بڑے بڑے مکانات، بنگلے، کوٹھیاں، محل بنانے پر فخر کریں گے. لوگ خواہشات کی پیروی کرنے لگیں گے، دین کو دنیا کے بدلے بیچنے لگ جائیں گے. فاسق لوگ حاکم بننے لگ جائیں گے. اموات اچانک ہوں گی اور جوان موتیں زیادہ ہوں گی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نہیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. آپ کسی شک میں نہ رہنا کہ قیامت ابھی بڑی دور ہے. قیامت کے نکارے پر چوٹ پڑ چکی، چھوٹی تمام نشانیاں ظاہر ہو چکی. اب تو بڑی بڑی نشانیوں کا وقت ہے. امام مہدی کے آنے کا وقت ہے، اس کے بعد دجال نے آنا ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا وقت ہے، یاجوج اور ماجوج کے. اب تو بڑی نشانیوں کا وقت آ چکا ہے. اب سنبھلنے کا وقت ہے. اب وقت ضائع کرنے کا بالکل بھی نہیں سوچنا. آپ کے پاس وقت نہیں ہے، عمریں ضائع کر دی. ابھی بھی وقت ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو سوچئے ذرا. اس میں آپ آخری مرحلے میں شامل ہو چکے ہیں. ابھی بھی اگر آپ سوئے رہے اور غفلت میں پڑے رہے تو پھر تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بنایا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز کھول کے رکھ دی. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے دیکھنے کا. مسجدوں کو آراستہ کیا جانا لگے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. لمبے لمبے مینار بنائے جائیں گے، صفوں میں ایک دوسرے کو دھکے دیے جائیں گے، وعدوں کو توڑا جائے گا، بددیانت لوگ پیدا ہو جائیں گے. دنیا کی دولت کے لالچ میں عورت اپنے شوہر کے ساتھ کاروبار اور تجارت اور بزنس میں شریک ہوگی. بے حیائی عام ہو جائے گی. عورتیں ستر پوشی کرنا چھوڑ دیں گی. عورتیں مردوں سے مشابہت اختیار کریں گے، یعنی مرد عورتوں سے مشابہت اختیار کریں گے. اور لوگ سخت دل ہو جائیں گے، بے حس ہو جائیں گے.
بھیڑیوں جیسے دلوں پر بھیڑ کی کھال پہن کر لوگ سامنے آئیں گے، منافقین ہو جائیں گے، آخرت کے کاموں میں دنیا ڈھونڈیں گے اور بغیر سمجھ کے لوگ فتوے دینے لگے، علماء سو کی بہتات ہوگی۔ ایسے لوگوں اور ایسے کاموں سے بچنا، پہاڑوں پہ نکل جانا، جنگلوں میں نکل جانا، اپنے گھروں میں قید ہو جانا اور نیکی کے کاموں میں سبقت کرنا۔ تو ابھی بھی وقت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم خود پہلے تیاری کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، پھر اپنے بچوں کو تیار کریں، پھر جن جن کے ساتھ ہمارا تعلق، ریلیٹیوز ہیں، محلے میں دوست احباب۔ اب تبلیغ یہی ہے، قیامت کی، آخرت کی اور آنے والے فتنوں کی، اس کے بارے میں جاننا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں لگے گا کہ غلط کون ہے، صحیح کون ہے۔ منافقین بہت ہوں گے، ہر چہرے کے اندر ایک اور چہرہ ہوگا، جاننے اور پہچاننے کی پتہ نہیں لگے گا۔ حق پہ کون ہے؟ صبح مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کافر ہوں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ ہمیں ایمان پہ موت دے، اور ایمان پہ زندہ رکھ، اور ایمان پہ موت دے، اور اپنے نیک لوگوں میں شامل کر، ہمارے بچوں کو نیک لوگوں میں شامل کر۔ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اپنے سکولز میں، کالجز میں تمام ٹیچر سے، علماء کرام سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اور یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے آپ لوگوں کے توسط سے، کہ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس کو آپ مثبت بھی استعمال کر سکتے ہیں، منفی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اویئر کیجیے۔ خدا را یہ دنیا لاہو و لعب نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے یہ دنیا، اور اب یہ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے، آخری مراحل میں ہے، آخری مراحل میں، واللہ ہم آخری مراحل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔